جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فصل نمبر 11 آگے بچوں منصرف اور غیر منصرف۔ اچھا بچوں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ دیکھو اس میں مورب کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں منصرف کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ منصرف کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ منصرف کا معنی لغوی معنی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ڈکشنری کا معنی کیا ہے؟ پھرنے والا۔ غیر منصرف کا مطلب ہے پھرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ منصرف کا کیا مطلب ہے؟ جو پھرتا ہے، یعنی جو اس میں کیا ہوتی ہے، تبدیلی آ جاتی، تبدیلی سرکار اس میں کیا کرتی ہے، ہر طرح کی تبدیلی سرکار اس میں آتی ہے، کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، تو اس کا کہتے ہیں منصرف، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ منصرف، پھرنے والا۔ اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ نہ پھرنے والا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو انصرف ینصرف انصرافا فہو منصرف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے اس میں سے تو منصرف آ گیا، منصرف اور غیر منصرف آ گیا۔ اچھا اب کہتے ہیں منصرف کیا ہے؟ وہ اس سمے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو۔ مورب بھی ہے بچوں، وہ مورب کی قسمیں بتا رہے ہیں نا، مورب کی قسمیں جو ہے، یہ مورب کی قسمیں ہوتی ہیں۔ منصرف اور غیر منصرف مبنی کی قسم نہیں ہوتی ہے، اچھا یاد رکھنا، یہ مورب کی قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا منصرف وہ اس سمے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب نہ ہوں۔ اسباب منع صرف ہم آگے پڑھیں گے جا کے، اچھا اسباب منع صرف کیا ہوں گے؟ کوئی دو سبب نہ ہوں، یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام۔ میں نے لکھوایا تھا نا آپ کو اسباب منع، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو کیا آ گیا؟ منصرف کو اس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب نہ ہو، یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہو، یہ چیز نہ ہو تو اس پہ تینوں حرکت تنوین آتی ہے۔ منصرف بچوں کیا ہوتا ہے؟ منصرف بس اتنی سی بات یاد رکھو، اس پہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں اور تنوین بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ تنوین زیدن بھی پڑھا جا سکتا ہے، کبھی کبھی زیدن پڑھا جائے گا، کبھی زیدن پڑھا جائے گا، کبھی زیدن پڑھا جائے گا۔ تو اس پہ تینوں حرکت تنوین بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ منصرف ہوتا ہے، منصرف۔ اچھا آپ کہیں گے صحیح، غیر منصرف پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب ہوں، یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سبب قائم مقام ہو۔ اچھا غیر منصرف پہ بچوں تنوین اور کسرہ نہیں آتی، باقی حرکتیں آ جاتی ہیں۔ تنوین نہیں آتی، کسرہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، غیر منصرف میں۔ مثال کے طور پہ دیکھو، عمر جو ہے نا، عمر کا لفظ جو ہے عمر، یہ غیر منصرف ہے، اچھا عمر، ٹھیک ہے نا۔ تو عمرن نہیں پڑھا جائے گا، عمرو پڑھا جائے گا، عمرو، یا عمرا پڑھا جائے گا، عمرا، تنوین نہیں آئے گی اس کے اوپر، عمرا۔ پیش آ سکتا ہے، زبر آ سکتا ہے، لیکن زیر نہیں آ سکتا، عمری نہیں آ سکتا، عمرن نہیں آ سکتا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ نہیں آ سکتا، یہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ عمری یا عمرن نہیں پڑھا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ کیا آ گیا؟ عمرو آ گیا یا عمرا آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن عمرن نہیں پڑھا جا سکتا، یا اس پہ تو غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی ہے، یہ بھی مورب ہے یہ بھی مورب ہے، عمر بھی مورب ہے، اچھا لیکن کیا ہے، اس پہ کسرہ و تنوین نہیں آئے گی، کسرہ و تنوین، اس کو غیر منصرف کہتے ہیں، ٹھیک ہوگی بات۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ کہو گے کہ ساجی غیر منصرف تو یہ آگے، اسباب منع صرف کیا چیزیں ہیں؟ جو اسباب آپ بات کرتے ہیں، اسباب 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 کیا چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں بچوں۔ اسباب منع صرف نا یہ 9 ہیں، 9 اسباب ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے کیا آتے ہیں، کوئی چیزیں یہ آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ لفظ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک دو سبب آ جائیں۔ ایک ہوتا ہے، ایک سبب کا نام ہوتا ہے عدل، عدل آ گیا، اسباب منع صرف میں سے کیا آ گیا؟ عدل آ گیا۔ دوسرے کا نام ہوتا ہے وصف، تیسرے کا نام ہوتا ہے تانیث، چوتھے کا نام ہوتا ہے معرفہ، پانچویں کا نام ہوتا ہے اجمہ، چھٹے کا نام ہوتا ہے جمع، ساتویں کا نام ہوتا ہے ترکیب، آٹھویں کا نام ہوتا ہے وزن فعل، اور نویں کا نام مطلب ہوتا ہے الف و نون زائدتان۔ اچھا اب یہ کن چیزوں کے نام ہیں بچوں؟ یہ ہم پڑھیں گے، یہی تو پڑھیں گے آگے جا کے کہ بھئی عدل کیا چیز ہے، وصف کیا چیز ہے، تانیث کیا ہے۔ ابھی ہم آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک اوور ویو کر رہے ہیں۔ یو ول لرن، جیسے کتابیں، انگریزی کی کتابیں میں دیکھتے ہو نا، یو ول لرن ان دس چیپٹر فلاں 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 چیزیں، ایسا ہی لکھا ہوتا ہے نا، جو سٹارٹنگ کے اندر بچوں کی ٹیکسٹ بکس وغیرہ کے اندر، خاص طور پہ پاکستانی کتابوں میں کم ہوتا ہے، لیکن باہری کتابوں میں بہت اچھا انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جناب علی آپ اس چیپٹر میں یہ چیزیں سیکھیں گے،
ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے اس میں سے. تو یہ ہم اب کر رہے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم نے کیا سیکھنا ہے, عدل, وصف, تانیث, معرفہ, عجمہ, جمع, ترکیب, وزن, فعل, الف, نون, زائدتان سیکھنا ہے, جن کا مجموعہ ذیل کے 2 شعروں میں بیان کر دیا گیا ہے. عدل و وصف و تانیث و معرفۃ و عجمۃ ثم جمع ثم ترک ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبل الف وزن فعل هذا القول تقریب. اس کو یاد کرنا ہے. اچھا, عدل, وصف, تانیث, معرفہ, عجمہ, جمع, ترکیب, والنون زائدۃ من قبل, یہ الف نون زائدتان ہے. اچھا, والنون زائد من قبل وزن فعل هذا القول تقریب. ٹھیک ہے نا. ہر ایک کی مثال یہ ہے. مثال کے طور پہ دیکھو, یہ سارے غیر منصرف آپ کو بتا رہے ہیں. عمر بھی غیر منصرف ہے. اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں, ایک اس میں عدل پایا جا رہا ہے اور ایک اس میں معرفہ پایا جا رہا ہے. عدل پایا جا رہا ہے اور ایک معرفہ پایا جا رہا ہے. اچھا, ثلاثوں میں 2 سبب ہیں. ثلاثوں میں اس کا مطلب ہے 3 اس میں ایک وصف پایا جا رہا ہے, ایک اس میں عدل پایا جا رہا ہے. اچھا, طلحتوں میں 2 سبب ہیں, ایک تانیث ہے, گولتا آئی ہوئی ہے نا, طلحتو, تانیث لفظی ہے نا, ٹھیک ہے نا, لفظوں کے اعتبار طلحتو, اور ایک معرفہ ہے طلحہ. زینب میں 2 سبب ہیں, ایک معرفہ ہے, ایک تانیث ہے زینبوں میں. ابراہیم میں 2 سبب ہیں, ایک عجمہ ہے, ایک معرفہ ہے ابراہیم. مساجدوں میں 2 سبب ہیں, یہ ایک سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے. مساجد جمع منتہى الجموع, اس کا وزن پڑا تھا نا مفاعلو. تو یہ ایک ہی سبب بڑا تگڑا ہوتا ہے. یہ ایک ہی سبب کیا ہو گیا, 2 کے قائم مقام ہو جاتا ہے. جمع منتہى الجموع مساجد, یہ بھی غیر منصرف ہے. اچھا, بالا بکا میں 2 سبب ہیں, ایک ترکیب ہے, ایک معرفہ ہے. بالا بکا میں ترکیب تھی نا, معرفہ ہے, شہر کا نام بھی ہے, معرفہ ہے. اور بالا بکا کیا ہے, ترکیب بھی پائی جا رہی تھی. ہم نے پڑھا تھا یہ ترکیب وہ آ گیا نا, مرکب منا صرف تھا. مرکب منا صرف تھا. ترکیب سے مراد مرکب منا صرف ہے. اچھا, احمدوں میں 2 سبب ہیں, ایک وزن فعل ہے احمد افعلو, اور ایک معرفہ ہے. اچھا, سکرانوں میں 2 سبب ہیں, الف نون زائدتان اور وصف ہے. ابھی آپ کو اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, ابھی صرف ہم یہ اوور ویو تھا اصل میں. اب اس کے ہم آپ کو فائدے بتانے لگے ہیں. کہتے ہیں دیکھو فائدہ, ائمہ نحات, نحویوں کی جمع کیا آتی ہے, نحات. اچھا, نحوی کی جمع کیا آتی ہے, نحات. جیسے قاضی کی جمع کیا آتی ہے, قضات. تو ائمہ نحات کی اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے اصلی سیگے سے نکل کر دوسرے سیگے میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں. ایک سیگا کیا ہوتا ہے, کنورٹ ہوتا ہے دوسرے سیگے کے اندر, اس کو کیا کہتے ہیں, عدل کہتے ہیں. عدل, عدل, عدل 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عدل تحقیقی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے عدل تقدیری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. عدل تحقیقی کیا ہوتا ہے کہ جس کی واقعی کوئی اصل ہو, جیسا کہ سلاسو. سلاسو کس کے معنی ہے, 3 اس سے معنی ہے سلاسو. جیسے سلاسو جب بھی بولا جاتا ہے ہم کہتے ہیں سلاسی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے 3. سلاسی کا کیا مطلب ہے, 3 یعنی 3 والا, 3 والا سلاسو. ٹھیک ہے, تو اب دیکھو اس کے معنی بتاتے ہیں کہ اس میں کیا ہیں, 2 چیزیں ہیں, 3, لیکن لفظ کے اندر کیا تھا, صرف ایک مرتبہ لفظ آیا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یار یہ اصل میں پتہ کیا تھا, اس کی اصل جو ہے نا عدل تحقیقی کیا ہے, سلاستن و سلاستن, 3 اور 3 تھا, 3 سلاستن و سلاستن, 3 تھا, لیکن ہم نے ایک لفظ لکھا اور اسے دونوں معنی ادا ہو گئے, سلاسو, 3. ٹھیک ہے, عدل تحقیقی ہے کہ سلاستن و سلاستن, اس میں کنورژن آئی ہے, سلاستن و سلاستن میں یہ کنورٹ ہوا کس کے اندر, سلاسو کے اندر کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, عدل تقدیری کیا ہوتا ہے بچوں, کہ جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو, اس کی اصل تھی نہیں, ہم نے کیا کیا ہے, جیسے خود کیا کرتے ہیں, ہم خود بڑے قیاس کر کے جو ہے نا اس کی چیزوں کو بنا لیتے ہیں, یار یہ اصل میں یوں ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا. جیسے کہ دیکھو عمر ہو, کہ عرب میں یہ لفظ غیر منصرف مستعمل ہوتا ہے. عمر ہو جب سے عربی بولی جاتی ہے, جب سے عمر کا لفظ آیا تو انہوں نے کیا سمجھا اس کو, انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بھائی اس کو عمرن نہیں پڑھنا, کبھی بھی تنوین نہیں پڑھنی ہے, اس پہ کسرہ نہیں پڑھنا. تو بھائی کیوں نہیں پڑھنا, کہتے ہیں بس نہیں پڑھنا بھائی, نہیں پڑھنا. نہیں یار بتاؤ تو صحیح, اس میں سبب کتنے ہیں, سبب تو ایک ہی ہے دیکھا جائے تو. معرفہ عمروں میں کیا ہے, سبب صرف کیا ہے, ایک ہے, دوسرا کوئی سبب ہمیں نہیں مل رہا. وصف, تانیث, معرفہ, یعنی عجمہ, جمع, ترکیب, وزن فعل, الف نون زائدتان, کچھ بھی نہیں آ رہا اس میں سے. عمروں میں صرف ایک سبب تھا اور وہ کیا تھا, معرفہ ہونا تھا, دوسرا سبب تھا نہیں. ہم نے کہا یار عربوں نے جو پڑھا ہے نا اس کو غیر منصرف پڑھا ہے, تو اب کیا کرو, خود اس کو جائز کرو کس طریقے سے, کیسے جائز کرو. سپوز کر لیا ہم نے کہا یار اصل میں پتہ کیا تھا, عمر اصل میں عامر تھا.
عامر سے عمر بن گیا، تو یہ عدل تقدیری ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو ایک بسم اللہ، اس کی اصل عامر مان لی گئی، اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری کہتے ہیں، کہ جس میں ہم نے خود سپوز کیا ہے، سپوز، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایکچولی وہ نہیں تھا، تو سپوز کرنے میں کیا حرج کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کر لیا، ایک وہ کر کے اس طرح یہ آ جائے گا آپ کے پاس، عدل کی بھی وہ آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جناب علی. ہاں تو معرفہ اور عدل، دوسرا سبب ہم نے عدل مان لیا اس میں. ہم نے کہا نا ایک سبب کیا ہوگا، دو کے قائم مقام ہو گیا.